الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شکوک و شبہات اور ان کے جوابات کا سلسلہ جاری تھا، اسی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اعتراض کیا جاتا ہے میلاد منانا بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گمراہی فرمایا، لہذا میلاد کا اہتمام کرنا گمراہی ہوگا۔ سب سے پہلے بدعت کی تعریف لیتے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں بدعت وہ نئی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، اور بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت قبیحہ۔ اسی طرح امام بیہقی نے امام شافعی کا قول نقل کیا ہے، بدعت کی دو قسمیں ہیں، وہ بدعت جو قرآن و حدیث اور اجماع کے خلاف ہو وہ بدعت گمراہی، اور جو قرآن و حدیث اور اجماع کے خلاف نہ ہو وہ بدعت حسنہ ہے۔ امام ترمذی نے ایک حدیث روایت کی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے کہ ہر آنکھ گناہ کرتی ہے۔ اس سے مراد صرف وہ آنکھیں ہیں جو کسی اجنبی عورت کی طرف شہوت سے دیکھیں۔ یہاں حدیث میں لفظ ہر آنکھ گناہ کرتی ہے، حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام معصومین ہیں، آپ کی پاک آنکھیں اور اللہ کے خاص بندے جنہیں اللہ نے اس طرح کے گناہ سے محفوظ رکھا ہرگز اس حدیث کی وعید میں شامل نہیں ہیں۔ اسی طرح ہر بدعت گمراہی ہے سے مراد صرف وہی بدعت ہے جو قرآن و حدیث کی خلاف ہو، جس کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان مبارک سے ملتی ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، جو ہمارے دین میں ایسی بات ایجاد کرے جو دین سے نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں۔ بخاری و مسلم کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہرگز نہیں فرمایا کہ جو بھی کوئی چیز ایجاد کرے تو وہ قابل قبول نہیں، بلکہ فرمایا جو ایسی چیز ایجاد کرے جو دین سے نہ ہو وہ قابل قبول نہیں، یعنی قرآن و سنت کے خلاف ہو تو وہ نئی چیز مردود ہوگی۔ مسلم شریف کی حدیث میں اس سے بھی زیادہ وضاحت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، یہ نہیں فرمایا میری زندگی میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا، بلکہ اسلام میں، اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے لے کر تا قیامت ہے، اسلام میں کسی نے اچھا طریقہ ایجاد کیا اور اس پر لوگوں نے عمل کیا تو اسے اس کے عمل کا اجر و ثواب ملے گا، اور اس پر جو لوگ عمل کریں گے ان کے اجر کے برابر بھی اسے اجر ملتا رہے گا، اس سے ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ اسی طرح کوئی بری چیز اسلام میں ایجاد کرے تو اس کے لیے گناہ ہے، جو بعد میں آئیں گے اس پر عمل کریں گے تو ان لوگوں کا گناہ بھی اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ میلاد کی محفل، قرآن کی تلاوت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا، اللہ کا ذکر اور وعظ و نصیحت پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان تمام افعال کی اصل قرآن و سنت سے ثابت ہے، لہٰذا محفل میلاد کرنا کوئی گمراہی نہیں بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔